السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا سوال نمبر 36 ہے، اور سوال یہ ہے کہ فیصلہ نبوت سے انکار کے جرم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک منافق کو قتل کر دینے کا واقعہ کہاں تک درست ہے؟ یہ سوال ہے۔ سورۃ النساء کی آیات 60 سے شروع ہوتی ہیں اور یہ 62 تک چلی جاتی ہیں شان نزول کے حوالے سے، لیکن آگے بھی آپ 60 سے لے کر یہ 68، 69، 70 تک چلے جائیے گا۔ سورۃ النساء کی آیات ہیں قرآن کریم کی کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے قرآن کریم کی ان آیات کے شان نزول میں، پس منظر میں۔ شان نزول یعنی قرآن کی آیات کا پس منظر کیا ہے؟ قرآن کی آیات یہ ہیں کہ میرے نبی، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعوت کرتے ہیں ایمان کا اور اپنے مقدمات، اپنے معاملات فیصلے کے لیے طاغوت کی عدالتوں میں لے جاتے ہیں؟ یعنی مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تو وہاں منافقین کی پہچان کی ایک علامت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے معاملات اور مقدمات کو فیصلے کے لیے، اپنے معاملات اور مقدمات کے فیصلے کے لیے وہ یہود کی عدالتوں میں چلے جاتے تھے۔ تو قرآن کریم نے ان کے اس فعل پر تنقید کی اور ان کی سرزنش کی ہے۔ مفسرین ان آیات کے پس منظر میں شان نزول کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، اور ہمارے بڑے بڑے خطباء اس کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ شاید یہ کام کسی وقت میں نے بھی کیا ہو کہ میں نے بھی اس کو بیان کیا ہو، بہرحال مجھے یاد نہیں، شاید بیان کیا ہو۔ ان آیات کے پس منظر میں جو ہے عمر کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک منافق اور ایک یہودی، ان کا آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہوا، تو منافق اس مقدمے کو یہود کی عدالت میں لے جانا چاہتا تھا، کعب بن اشرف کے پاس وہاں لے جانا چاہتا تھا جبکہ یہودی ہوتے ہوئے اسے یقین تھا کہ نبی علیہ السلام، اسلام کے جو نبی ہیں، وہ غلط فیصلہ کبھی نہیں کر سکتے، میں نے تو اس مقدمے کو انہی کے پاس لے کے جانا ہے۔ لیکن منافق جس کے نام بشر تھا، اس نے اصرار کیا کہ نہیں، ہم کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، لیکن یہودی نہیں مانا۔ بالآخر منافق مجبور ہوا، اور یہ جو فیصلہ ہے، مقدمہ، یہ نبی علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے قصے مختصر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب باہر آ کے منافق راضی نہیں ہوا، اس فیصلے سے خوش نہیں ہوا، اور اس نے یہودی کو مجبور کیا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہ منافق کے دل میں یہ بات تھی، حضرت عمر کفر کے اور کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، تو یہودیوں کے بارے میں بڑے سخت گیر ہیں، تو شاید وہاں سے مجھے کوئی میری مرضی کا فیصلہ مل جائے۔ یہودی راضی ہو گیا، شاید مجبور نہ کیا، اس نے کہہ دیا یہودی راضی ہو گئے، چلیں حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس دونوں چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کے پاس جب گئے تو یہودی نے، ہوشیار بندہ تھا، اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ کیا کہتے ہیں، حضرت، ہم یہ مقدمہ لے کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے تھے، آپ کے رسول نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، اور یہ فیصلہ اب اس بندے کو منظور نہیں ہے، تو یہ آپ کے پاس مجھے لے کر آیا فیصلے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے دونوں کو کہا انتظار کرو، میں آتا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، تلوار لے کے آئے، منافق کی گردن اتار دی، کہا جسے نبی کا فیصلہ منظور نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ اس کا سر قلم کر دیا۔ پھر منافقین دوڑے دوڑے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور داد رسی چاہی، اور حضرت عمر پر قتل کا مقدمہ دائر کرنا چاہا۔ نبی علیہ السلام نے اس قتل کو رائگاں قرار دیا اور خون بہا بھی اس کا ادا نہیں کیا۔ یہ واقعہ ہمارے خطیب زور و شور سے بیان کرتے ہیں۔ تو آج کا سوال اسی پس منظر میں ہے، کیا یہ واقعہ کہ حضرت عمر کا اس طرح منافق کو قتل کر دینا درست ہے یا غلط؟ یہ ہے آج کا سوال، ٹھیک ہے جی۔
جواب کی طرف آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ جو واقعہ ہے، یہ مفسرین کی ایک بہت بڑی تعداد نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، جس میں علامہ ابن کثیر بھی ہیں، علامہ امام قرطبی بھی اس کے اندر اس فہرست میں ہیں جنہوں نے اس واقعے کو ذکر کر دیا۔ ہماری اردو تفاسیر تو اس واقعے سے بھری پڑی ہیں، حتیٰ کہ جواہر القرآن جیسی تفسیر حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کی، جو اپنی توحید کے حوالے سے بڑا نمایاں مقام رکھتی ہے اردو تفاسیر میں، وہ تفسیر بھی اس واقعے سے خالی نہ رہ سکی، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ حتیٰ کہ حضرت شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کے سے منسوب افادات تفسیر میں بھی یہ واقعہ مندرج ہے، جبکہ ہر حوالے سے یہ واقعہ ناقابل اعتبار ہے اور بے سند واقعہ، روایتاً، درایتاً، نقلاً، عقلاً اور عربی اسلوب کے حوالے سے بھی، جو قرآن کا اسلوب ہے اس حوالے سے بھی شان نزول میں یہ واقعہ فٹ ہی نہیں ہوتا۔ تو ابھی ہم اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بات بتا دی، اب ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو واقعہ شان نزول کے حوالے سے ذکر کر دیا جاتا ہے کہ منافق کو قتل کر دینا حضرت عمر کا، یہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ یہ واقعہ تفسیری روایات میں ملتا ہے، اور تفسیری روایات کی حیثیت کیا ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ تفسیری روایات بہت بڑی تعداد ناقابل اعتبار ہوتی ہے، ان روایات کی تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ حدیث کی روایات کی تحقیق کرنی پڑتی تو پھر تفسیری روایات کس مقام پہ کھڑی ہیں یہ سب کو پتہ ہے اہل علم کو۔ تو یہ واقعہ تفسیری روایات میں مندرج ہے، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر قرطبی وغیرہ میں۔ صحیح، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حدیث کی بعض روایات میں شان نزول کے حوالے سے ایک اور قصہ بھی ملتا ہے، وہ یہ کہ حضرت ابو بردہ الاسلمی، اس کو بعض اردو تفاسیر کے اندر اور یا بعض لوگوں نے بلکہ عربی میں بھی اس کو لکھا ہے جی ابو برزہ الاسلمی۔ حضرت ابو برزہ الاسلمی جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اور ہیں، یہ ہیں حضرت ابو بردہ الاسلمی جو اسلام لانے سے پہلے کاہن تھے، یہودیوں کے مابین فیصلہ کرتے تھے۔ تو بعض روایات میں ملتا ہے کہ منافق اور جو یہودی تھا یہ اپنا مقدمہ لے کر حضرت ابو بردہ کے پاس گئے تھے جب وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ تو قرآن کریم نے ان آیات میں منافق کا اس طرح چلے جانا، جو اوپر اوپر سے مسلمان تھا، اس طرح بردہ اسلمی کے پاس چلا جانا جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہودیوں کے مابین فیصلے کرتے تھے، ان کے پاس چلے جانے پر تنقید کی ہے۔ تو حضرت عمر کا واقعے کے برعکس یہ واقعہ بھی شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ